السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 215۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا اسٹڈی سیشن ہم 2 احادیث سے شروع کرتے ہیں کہ رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم بیان کروں کہ رشک صرف 2 آدمیوں سے کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا ہو اور وہ اس کے مطابق اس کا اخلاق ہو اور عمل ہو، اور وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرے تو اس کا نیبر اس کو جب قرآن پڑھتے ہوئے سنے تو وہ یہ دعا کرے کہ کاش مجھے بھی اس کی طرح قرآن سکھایا ہوتا تو میں بھی قرآن کے مطابق عمل کرتا، اپنے رب کو راضی کرتا۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بخشا اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، اور پھر جو دوسرا شخص اس کو دیکھے اور وہ دعا کرے کہ کاش مجھے بھی اتنا مال اللہ تعالیٰ دیتے کہ میں بھی اس طرح کا عمل کرتا اور اپنے رب کو اس طرح راضی کرتا۔ سبحان اللہ۔ جیسے غزوہ تبوک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مال لائے اور آپ کے قدموں میں وہ مال ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اب اگر پوری زندگی آپ کوئی عمل نہ کریں، آپ نے آج اپنے رب کو راضی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری جو روایت ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے، جس کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ قیامت کے دن 3 لوگ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ سب سے پہلے ایک شہید لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رحمتیں اور کرم کیا وہ اس کے سامنے بیان کریں گے، اور وہ کہے گا کہ بے شک میرے رب آپ نے یہ سب مجھے عطا کیا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے اس کا شکر کیسے ادا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے آپ کے لیے جہاد کیا اور میں نے آپ کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز اپنی جان دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے صرف اس لیے میدان جنگ کا رخ کیا اور تم نے صرف اس لیے جہاد کیا تاکہ لوگ کہیں کہ تم بہت بہادر ہو، اور تم نے یہ میرے لیے نہیں کیا۔ اور پھر اس کے لیے جہنم جو ہے وہ لکھتی جائے گی اور فرشتے اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیں گے، استغفر اللہ۔ دوسرا وہ شخص لایا جائے گا جس کو بہت زیادہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے فیورز یاد کرائیں گے، وہ بھی اکنالج کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے کیسے میرا شکر ادا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے علم دیا اور میں لوگوں کو قرآن پڑھاتا تھا، سکھاتا تھا، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تم بھی جھوٹے ہو، تم نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ تمہیں عالم کہیں، اور تم قرآن اس لیے پڑھتے تھے کہ لوگ تمہیں قاری کہیں۔ تم نے شہرت کے لیے، اپنی میں کے لیے یہ سب کام کیے، اس کے لیے بھی جہنم لکھ دی جائے گی، اس کو بھی ڈریگ کر کے فرشتے جہنم میں پھینک دیں گے، استغفر اللہ۔ اور تیسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت مال سے نوازا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا، اس کو بھی فیورز یاد کرائی دیں گے، وہ اکنالج کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیسے شکر ادا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ آپ کی ہر راہ میں نے اپنا مال ایگزاسٹ کیا، میں نے ہر جگہ پہ اپنا مال آپ کے لیے اسپینڈ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم بھی جھوٹے ہو، تم نے دنیا میں مال صرف اس لیے دیا تاکہ لوگ تمہیں نیک کہیں، تمہیں فلانتھروپسٹ کہیں، تمہارا چرچا ہو تمہاری نیکی کا، تم پہ بھی جہنم فرض ہے۔ تو یہ تینوں سب سے پہلے بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہوں گے اور سب سے پہلے جہنم میں داخل ہونے والے ہوں گے، کیونکہ یہ تینوں مقام اگر نیت پاک ہو تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ تینوں سب سے ہائیسٹ کیٹیگریز ہیں۔ دیکھیں شہید کا جو مقام ہے، ایون انبیاء جن کا مقام شہداء سے بہت اوپر ہے، سب سے اوپر انبیاء کا مقام ہے، پھر صدیقین ہے، پھر شہداء ہیں، قرآن پاک کہتا ہے، پھر اینڈ میں صالحین ہے۔ لیکن شہادت ایسا اللہ کی رضا اور قرب کا مقام ہے کہ انبیاء نے بھی اور صدیقین نے بھی اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگی۔ اور اسی طرح جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں اللہ کی چاہت کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے قرب میں ہیں، میری رضاؤں میں داخل ہوں گے۔ سیم گوز فار این عالم، جو کہ اللہ کی رضا کے لیے، جیسے ہم نے پہلی حدیث میں پڑھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ رشک، جو خالص اپنے رب کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور
علم حاصل کرتے ہیں اور جانے دیتے ہیں. ان سے رش کرنا بہت جائز ہے. اٹس سم تھنگ دیٹ موٹیویٹ کرتا ہے قرآن پاک بھی کہ ان کو دیکھو, ان کی مثال دیکھو, یہ کتنے اللہ کو پیارے ہیں. تو ان 2 احادیث کو سامنے رکھ کے ہم آج کی آیت کی طرف آتے ہیں, جس کا جو تھیم ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. کوشچن ہے یسألونک ماذا ينفقون, یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے کوشچن کرتے ہیں ہم کیا خرچ کریں. اب اس آیت سے جو پچھلی آیت تھی 214 اس کے اندر ہمیں ایک بہت یونیورسل میسج دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ انسان کو آزماتا ہے, اور یہ آزمائش ہم نے بات کی کہ کس لیے. یہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ انسان کو ان آزمائشوں کے ذریعے غیر اللہ سے اس کے قلب کا کعبہ پاک کرنا چاہتا ہے, تاکہ اس کے دل میں جو اللہ کے رہنے کی جگہ ہے, جو اللہ کے نور کی جہاں پہ تجلیاں اترتی ہیں, اس جگہ کو پاک کریں. کیونکہ جب وہاں پہ ظلمت ہوگی غیر اللہ کی تو وہاں پہ اللہ کا نور کیسے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت 24 تھا, دیکھیں اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اللہ, اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں سعی, اللہ کی راہ میں کوشش, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا, ان تینوں سے اللہ, اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو انسان کوشش کرتا ہے, اس سے دنیا کی کوئی بھی محبت اگر دل میں بڑھ گئی تو اللہ کہتا ہے اب جسٹ ویٹ فار مائی عذاب. اور عذاب کے اوپر جب آپ یہ جو ہم ویسے پڑھ لیتے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ سرسری سا, تو ہمیں لگتا ہے تو آگ جس سے ڈرایا جا رہا ہے. آگ بیسیکلی کیا ہے؟ جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ فلاں فلاں کیٹیگری کے لوگوں کے اوپر لعنت ہوگی, اگین ہم اردو میں لعنت کو سمجھتے ہیں. لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. جہنم کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایسی آگ ہے جو سکن کو تو جلائے گی, ہڈیوں کو تو جلائے گی, یہ وہ آگ ہے جو ان کے دلوں پہ چڑھے گی اور قلب پہ چڑھے گی. اب دیٹس مانوی حقیقت. قلب جو ہے, اٹس ناٹ دس آرگینک ہارٹ جو جلے گا وہاں پہ. قلب ایک مانوی حقیقت. اس کا مطلب ہے وہ کیا مانوی آگ ہے, وہ کیا ایسی چیز ہے جو اس قلب کو وہاں پہ جلائے گی اور اس کو نہ مرنے دے گی نہ جینے دے گی. وہ حسرت, وہ کانسٹینٹ اللہ کی محبت. کیونکہ اللہ کی محبت, آپ جیسے یہاں پہ آنکھ بند ہوتی ہے, روح جب جسم سے الگ ہوتی ہے تو اس کے اوپر سارے پردے ہٹ جاتے ہیں, حق بالکل عیاں ہو جاتا ہے. وہ جتنی دنیا کی اس جسم کی اوپر ویلز تھیں وہ سارے پردے ہٹ جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ حجاب میں انسان ہے, اللہ تعالیٰ حجاب میں نہیں ہے. وہ تو نور السماوات والارض ہیں, وہ تو ہر طرف ہیں. پردے تو مجھ پہ تھے. میں اس دنیا میں آئی اور مٹیریلزم کا, میری روٹین کا, میں نے اپنے ارد گرد اتنی زیادہ بزی اسکیجولز بنا لیے, اتنی ان امپورٹنٹ چیزوں کو اپنے لیے امپورٹنٹ بنا لیا, اپنے آپ کو دنیا کے پیچھے اتنا کھپا دیا کہ مجھے ہوش ہی نہیں آئی کبھی سر اوپر کر کے اوپر جو اتنی بڑی بڑی ریالٹیز ہیں کائنات میں, آفاق میں, میری زندگی میں, پر کبھی غور و فکر کا ٹائم ہی نہیں ملا. تو غفلت میں تو ہم ہیں. دا مومنٹ آئی وڈ ڈائی دیٹ روح, وہ سارے پردے ہٹ جائیں گے اور حقیقت عیاں ہو جائے گی. اب اللہ تعالیٰ اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ادھر سے ہی جو بری روح ہے, اللہ معاف کرے, بری روح تو نہیں ہوتی, مطلب جو نفس برا تھا, ادھر سے اس کی حسرت شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ دیر اینڈ دین روح کو وہ جو عشق اور حب جس کے ساتھ اس کو اللہ نے پیدا کیا, جو اس کو اللہ نے ودیت کی, وہ معرفت اور وہ حب اس پہ جب عیاں ہوگا, اب اس کو پتہ ہے کہ یہ عشق مجھ سے کائنات پوری میں تھا اور بیونڈ کائنات میرے رب نے مجھ سے کتنی محبت کی, اور میں نے اسی ایک ہستی کو لوز کر دیا. اور یہ حسرت اور یہ گلٹ, اللہ معاف کرے, دنیا میں بھی کبھی آپ سے کوئی غلط ڈیسیژن ہو, بعض دفعہ انسان اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا, اور وہ ایک ڈیسیژن بعض دفعہ پوری زندگی کا روگ بن جاتا ہے. اینڈ پیپل ہو ہیو فاٹ ڈپریشنز, ناٹ جس طرح ہم آج کل تو ہر چیز کا اسٹریس لے لیتے ہیں, بٹ جنہوں نے جینوئنلی ڈپریشن کو برداشت کیا یا اس تکلیف سے گزرے ہیں, دے کین انڈرسٹینڈ کہ وہ جو دل کی تکلیف ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے.
تو اللہ تعالیٰ یہ جو آزمائشیں دنیا میں ہم پہ آتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت ہے تاکہ تمہارے قلب میں غیر اللہ نہ آئے، تاکہ تمہارے اوپر سے یہ غفلت ہٹے، اور وہ جو حقیقت ہے کہ ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد تو بالکل ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ اللہ قریب ہے. اللہ تمہاری اپنی سانس سے بھی زیادہ، تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ، تمہاری دھڑکنوں سے بھی زیادہ تمہارے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ اس نے خالق ہے، اس نے تمہیں تخلیق کیا ہے. تو یہ جو ریالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر آزمائشیں اس لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ اس کے اندر وسعت ظرف پیدا ہو، جو کہ خلیفہ ہونے کے لیے امپیریٹیو ہے. اس کے قلب کی تنگی اور ظلمتیں ختم ہوں، اور ان آزمائشوں کے ذریعے اس کے اندر دیکھیں علم کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں دعا کرو رب زدنی علما. ہم اس کو کہتے ہیں اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اصل میں یہ دعا دی جا رہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معراج شریف کروائی، عطا فرمائی. تو جو علم مخلوق میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اور سب سے زیادہ رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ان کو کہا جا رہا ہے آپ کہیں رب زدنی علما. یہ دعا کا مفہوم اصل میں کیا بنتا ہے کہ آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں اے میرے رب، اے مجھے پالنے والے، اپنے علم سے مجھ میں وسعت، مجھ میں ظرف پیدا کر، کہ وہ صرف میرے اوپر ایک انفارمیشن کا ایک انبار نہ لگ جائے، مجھ میں ایسا ظرف پیدا کر کہ وہ میرے اندر جذب ہو، وہ جو علم آپ مجھے عطا کریں، اور اس علم کی بنیاد وہ جو میرے اندر جذب ہوگا، میرے عمل میں ایکچولائز ہوگا، مجھ میں ایک ظرف آئے گا، تو میں آپ کا خلیفہ بننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، میرے قلب کی وہ تنگی اور ظلمتیں مجھ سے دور ہو جائیں گی. یہاں پہ جو آج ہمارے پاس آیت ہے انفاق فی سبیل اللہ، یہ آتی ہے. اور اب آپ دماغ میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے پاس 3 ہائیسٹ کیٹیگریز بتائی گئی کہ اگر انسان برا بھی ہوگا تو سب سے پہلے انہی کیٹیگریز میں پکڑا جائے گا، اور اگر اچھا ہوگا تو قرب کا بھی یہی 3 مقام ہے. عالم، آزمائشوں کے ذریعے اس کے اندر وسعت ظرف آ رہی ہے. سیکنڈ، فلانتھروپسٹ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. اب اس کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ تم نے کرنا ہے، تم نے، لیکن یہ انفاق فی سبیل اللہ تم نے کیوں کرنا ہے؟ اصل میں تو ہم سارے، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو مقام دیا ہے، پوری زندگی جو ہم تقویٰ تقویٰ تقویٰ، پورا قرآن پاک تقویٰ کے ارد گرد گھوم رہا ہے. بیسیکلی میسج کیا کہ اللہ نے انسان کو تخلیق کیا ایک چاہت اور ایک سٹینڈرڈ کے ساتھ، تو کم از کم وہ سٹینڈرڈ انسان بیسک لیول پہ تو اچیو کرے، اور یہ ڈر کہ کہیں میں اس سٹینڈرڈ سے گر نہ جاؤں، یہ تقویٰ ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے مجھے بنایا، اپنے نور کو مجھ میں پھونکا، اپنی معرفت اور محبت سے میرے قلب کو گوندا، ایک اعلیٰ معیار کی مخلوق مجھے بنایا، کائنات کے لیے مجھے سٹینڈرڈ بنایا کہ دیکھو یہ میرا خلیفہ ہے، سب سے سجدہ کروایا. اب یہ نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ جو میرا بندہ ہے، سب بندوں پہ شیطان حملہ کر سکتا ہے، لیکن بڑے مان سے، بڑی محبت سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بتایا سوائے میرے مخلصین کے، وہ صرف میرے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ 3 جو یہ آیات ہیں 2:14 2:15 and 2:16، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ 3 بہت بڑی ریالٹیز بتا رہے ہیں مخلص بننے کی. نمبر 1، آزمائشیں آئیں گی، ڈرنا نہیں ہے. آزمائشیں آ رہی ہیں تمہاری نیتیں پاک کرنے کے لیے، تمہارے اندر کی جو پولوشن ہے، تمہارے اندر جو ملاوٹ ہوگی اس کو پاک کرنے کے لیے، تمہارے اندر جو اندھیرے اور غفلتیں آئیں گی ان کو دور کرنے کے لیے. اب انفاق فی سبیل اللہ کیا کر رہا ہے؟ انسان کے سامنے دنیا اور اس دنیا کی چیزوں کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے. دیکھیں دنیا از لائک اے دریا، آپ کشتی میں بیٹھ کے اس پہ سے ایک جو آپ کو ایک مہیا کی گئی مدت، جو آپ کا اجل ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی وہ پیدا ہوتا ہے سینڈ گلاس فلپ ہو جاتا ہے، یو نو. تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا مدت، اس کے لیے اس تک ہم نے اس سفر کرنا اس دریا میں. ایز لانگ ایز ہم اس کے اوپر تیر رہے ہیں، انجوائے کریں، یو نو. بٹ جب پانی کشتی کے اندر آنا شروع ہو جائے، دیٹ از سم تھنگ ٹو وری اباؤٹ.
کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ تب تک ہی مطلب آپ کی عافیت ہے جب تک پانی کشتی میں نہ آئے. یہ حقیقت ہے. دس از لاجک. تو یہ دنیا اس پانی کی طرح ہے, اس نے قلب میں آنا نہیں ہے. اگر وہ آئے گا تو جیسے کشتی ڈوب جاتی ہے, اسی طرح قلب بھی ظلمتوں میں اور اندھیروں میں اور گندگی میں ڈوب جاتا ہے. تو روایت سے ہمیں سمجھ آتی ہے من عرف نفسہ عرف ربہ, جس نے اپنی ریالٹی پہچان لی اس نے اللہ کو پہچان لیا, اور جس نے اللہ کو پہچان لیا کہ وہ میرا خالق ہے, وہ میرا رب ہے, وہ ودود ہے, وہ کریم ہے, وہ غفار ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, یہ سب وہ پہچان لے گا. تو لیکن سفر کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اپنی ہستی کو پہچانا. اب آپ دیکھیں دنیا میں ہر انسان اپنے آپ کو میں کہتا ہے. یہ جو میں ہے یہ ایک یونیورسل اینٹی ہے. دنیا میں جتنا مرضی تغیر آ جائے, ماحول بدل جائے, حالات, انسان کے جذبات, انسان کا موڈ, جو مرضی بدل جائے, 24 گھنٹے میں بیمار تھی, میں خوش تھی, میں چل رہی تھی, میں یہ چاہتی ہوں, میں وہ کر رہی ہوں. اور یہ جو میں ہے, انسان یہ سمجھتا ہے پوری زندگی کہ میں کرنے والا یہ انسان اپنی میں کا شعور رکھتا ہے. لیکن حقیقت ایسے نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو میں ہے اس کی جو تربیت ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ میں اپنا شعور رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. دیکھیں یہ میں کیا ہے, جب جسم جو کہ ایک مٹی کے ایلیمنٹ سے بنا اور روح جو پیور نور ہے, یہ دونوں جب ملتے ہیں, ان کے ملنے سے ایک پوٹینشیل جنم لیتا ہے. اس پوٹینشیل کو قرآن پاک میں اور حدیث میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نفس ہے, اور یہ نفس مڈ میں ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے لوامہ. اس کے اندر پوٹینشیل ہے, یہ اوپر بھی جا سکتا ہے اور نیچے بھی جا سکتا ہے. اگر اس کی تربیت دنیا کے سوشل کنسٹرکٹ کے مطابق کی تو اس میں پوٹینشیل ہے کہ یہ نیچے گہرائیوں میں گرتا جائے گا. اور چونکہ رب کی ذات بہت علی ہے, بہت اونچی ہے, اس تک جاننے کے لیے اگر آپ اس کو قرآن کی نظر سے اس کی پرورش کریں گے اور اس کی تربیت کریں گے اور اس کو پروان چڑھائیں گے تو یہ مطمئنہ تک بھی چلا جائے گا. انسان کے اندر 3 طریقے سے اس میں کی پرورش ہوتی ہے. ایک, اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب وہ پیدا ہوا تو اس کو ایک فطرت دی ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ہر انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا اخلاق اپناؤ, یعنی کہ اللہ رحمان ہے, وہ خالق ہے رحمان, وہ اس کی عظمت ہے. ایز اے عبد اپنے اندر وہ رحمان کی صفت لے کے آؤ. ایز اے عبد you will stay an عبد, لیکن اپنے اندر اللہ کا اخلاق اپناؤ. دیکھیں مجھے اپنے بابا سے پیار ہے, مجھے اپنی ماما سے پیار ہے, تو دنیا میں ہم کیا کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں جیسا اپنے باپ جیسا بننا چاہتی ہوں. دیٹ از مائی فخر. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ابدیت کے لیے پیدا کیا, اور ابدیت کیا ہے کہ صبغت اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اللہ غفار ہے, وہ خالق ہے, وہ غفار ہے, وہ اس کی عظمت ہے. انسان نے ایز اے عبد اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی ہے. اینڈ سو مینی ادر, جتنی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ ہم نے اپنے اندر پیدا کی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے معرفت, اور معرفت کیا تھا, یہ انہی اسماء کا علم, یہ اللہ تعالیٰ نے معرفت اور حب ہمارے قلب میں دے کے ہمیں, جو کہ ڈورمنٹ ہے, وہ ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا. ہم نے یہاں پہ اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے, اور یہ صفات تبھی ایکٹیویٹ ہوں گی جب جس کی صفات ہیں اس سے ہم کنیکٹ کریں گے. سو یہ تو میں اور فطرت ہے. دوسری بات کیا ہے کہ انسان سوشل مرر میں دیکھ کے اپنی ویلیو کو اور اپنی ورتھ کو گیج کرتا ہے, یا قرآن کو دیکھ کے. سوشل کنسٹرکٹ جس کو کہتے ہیں میں آف سوشل کنسٹرکٹ, دی آئی آف سوشل کنسٹرکٹ یا سوشل مرر, وہ یہ ہے کہ معاشرہ ہمیں بتائے کہ میں کون ہوں یا میں کیا نہیں ہوں, میں کیا ہوں اور میں کیا نہیں ہوں, اور میں اپنے آپ کو وہی سمجھوں جو سوسائٹی مجھے بتائے. اب سوسائٹی کا تو اسٹینڈرڈ دیکھیں کیا ہے. سوسائٹی کہتی ہے کہ دنیاوی کچھ سمبلز ہیں, یہ سمبل جس کے پاس ہوں گے وہ کامیاب ہے, جس کے پاس نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہے. سمبلز کیا ہیں کہ آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے, آپ کے پاس ایک گھر ہونا چاہیے, آپ کے پاس
XYZ برانڈ کی گاڑی ہونی چاہیے, آپ کے پاس بینک بیلنس ہونا چاہیے, آپ سال میں اتنی دفعہ باہر کے چکر لگا سکیں. اب یہ سارے سوسائٹی کے سٹینڈرڈز ہیں جن کے ذریعے سوسائٹی مجھے بتاتی ہے کہ فاطمہ اگر تم نے یہ اچیو کر لیے, اور اگین سوسائٹی نے اس کے لیے عمر بھی لگائی ہے کہ اس عمر تک تم نے اتنی ڈگری کر لی, اس عمر تک تم نے شادی کر لی, اس عمر تک تم نے اتنے لاکھ کما لیے, اس عمر تک تم یہ کام کر لی. So, this is society telling me who I am. نام بھی مجھے سوسائٹی نے دیا. نام کیا؟ یہ پڑھا لکھا ہے, یہ پڑھا لکھا نہیں ہے, اس کا خاندان یہ ہے, اس کا یہ خاندان نہیں ہے. یہ ذات اور یہ فرقے, یہ جو ایک آئیڈینٹی ہے یہ سوسائٹی نے دی. اسٹیٹس سوسائٹی دیتا ہے, عہدے سوسائٹی دیتا ہے. پرابلم کیا ہے کہ یہ جو سوشل کنسٹرکٹ ہے اس کے ذریعے معاشرہ انسان کے اوپر ایسی غفلتیں ڈال دیتا ہے, ایسے جہالت کے پردے ڈال دیتا ہے کہ انسان پوری زندگی عارفہ نفسہ والی اسٹیج پہ تو جاتا ہی, نفس تک تو وہ پہنچتا ہی نہیں. اس کے اوپر تو اتنے پردے ہیں کہ میں نے XYZ ڈگریز کی یا نہیں کی, میں نے فلاں عہدے مجھے مل سکے یا نہیں مل سکے, فلاں جگہ پہ بنگلہ خرید سکی کہ نہیں خرید سکی. پوری زندگی جو سوسائٹی کے رولز ہیں ان کے پیچھے میں بھاگتی رہی, اور میں یہی سمجھتی رہی کہ یہی ڈیفائن کر رہے ہیں کہ فاطمہ کی اصل میں حقیقت کیا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ دنیاوی سٹینڈرڈز ہیں, ہمیشہ چینج ہوتا ہے, اور کیونکہ یہ کانسٹنٹلی چینج ہوتے رہتا ہے, یہ جو سمبلز آف ڈیزائربلٹی ہیں سوسائٹی کے, یہ کیونکہ کانسٹنٹ چینج ہو رہے ہیں. اور اگین ہمارے ارد گرد آج جو سب سے بڑی پاور آ گئی ہے دنیا میں وہ میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے. ہر طرف یہی سمبلز آف ڈیزائربلٹی پروموٹ ہو رہے ہیں, اور ہم ان کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں, اور ان کے مطابق اپنی پرسنالٹی کو بھی مسلسل گرو کر رہے ہیں. اور یہ سمبلز آف ڈیزائربلٹی ہر کچھ مہینوں, ہر کچھ سالوں کے بعد چینج ہوتے جا رہے ہیں. تو انسان کیونکہ ان چیزوں کے ذریعے وہ ان کے ساتھ چپکا ہوا, اپنی حقیقت کو اس کے ساتھ چپکایا ہوا, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہی چیزیں فاطمہ ہیں. فاطمہ یہ گاڑی ہے جو فاطمہ کے پاس ہے, لیکن جب کل کو یہ ٹویوٹا پرانی ہو گئی تو اس کا مطلب ہے آج فاطمہ دنیا کی نظر میں لیس سکسیسفل ہے, دنیا کی نظر میں آج فاطمہ غریب ہو گئی ہے, دنیا کی نظر میں کیونکہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ڈگریز ہو گئی ہیں تو آج میری پڑھائی وہ جو میں نے علم حاصل کیا تھا اس ایک دم سے راتوں رات I'm a jahil person for this society. I'm uncool, all of a sudden. جس طرح جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی ہے اور اتنے بڑے بڑے علماء, اور آپ دیکھیں کہ سوسائٹی کیسی تھی کہ غریب سے غریب بچے کو بھی اگر آپ دیکھیں تو جس شیخ سعدی کی اور اتنے بڑے بڑے حکمتوں کی کتابیں چھوٹے چھوٹے گاؤں کے لوگ بھی پڑھتے تھے, اور ایک عالم سوسائٹی تھی جن کو اللہ نے علم نافع دیا تھا, ایک اچھی سوسائٹی تھی مسلم. آل آف سڈن انہوں نے ایک سمبل آف ڈیزائربلٹی چینج کیا, انہوں نے سرکاری زبان انگریزی بنا دی. ایک لمحے میں جتنے لوگ جن کے پاس حکمت تھی وہ ایک دم سے پیپرز میں جاہل ہو گئے کیونکہ وہ انگریزی نہیں بول سکتا. That's what happens with us as well. اور کیونکہ ہم نے اپنی حقیقت یہ سمجھ لی, یہ سمبلز, یہ سوشل مرر, تو جب یہ چینج ہوتے جا رہے ہیں تو کانسٹنٹ انسان ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے, وہ اپنی جو ایک دنیاوی میں بھی ہے وہ اس کو بھی لوز کر دیتا ہے. اسی لیے سو مینی پیپل آر سو ڈپریسڈ کہ ہمیں پتہ نہیں ہم کیا ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا ہم چاہتے کیا ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا زندگی کا مقصد کیا ہے. اور دوسری طرف قرآن ایک مرر ہے, یعنی کہ آپ جس کو علامہ اقبال کا نظریہ خودی بھی کہتے ہیں, دی آئی آف ہائر سیلف, جہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو دنیا کی ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, لیکن یہ تب تک نعمتیں ہیں جب تک میں ان کو اپنے رب کی نظر سے دیکھ رہی ہوں, اور اس رب کی نظر سے ان کو میں یوز کر رہی ہوں, اور یوز ان کو میں کر رہی ہوں, یہ مجھے یوز نہیں کر رہا ہے. اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے, ان کو اختیار نہیں دیا. میں ان کی غلام نہیں ہوں, میں عبداللہ ہوں, اور یہ میرے آگے سب سروینٹ ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے میں کیا ہوں؟ میں اپنے رب کی روح ہوں. اللہ نے مجھ میں نور پھونکا, میری حقیقت وہ نور ہے. میں اپنے رب کے رنگوں میں رنگی ہوئی ہوں, مجھ میں نور الہی ہے, اور اس نور الہی کو جو میرے اندر روح ہے, یہ عارفہ ہے, اس نے اپنے عارفہ کیا اس کو کہتا ہے, جس کو معرفت حاصل ہو, یعنی کہ جس کو کسی کی پہچان ہو,
اس روح کے پاس معرفت کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے رب کو دیکھا ہے. ہم نے لست بربکم والی بات پہلے بھی کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اللہ سامنے موجود تھا, ارواح اللہ کا دیدار کر رہی تھیں, اس دیدار کی حقیقت رب جانتا ہے. دیدار کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بلا. اگر اللہ کے سامنے نہ ہوتا ہے, صرف ان سے کوشچن کیا جا رہا ہوتا غیب سے, تو اللہ تعالیٰ کہتے کہو میں تمہارا رب ہوں, کیونکہ وہ تو نہیں دیکھ رہی کہ سامنے ہستی کون سے, لیکن اللہ تعالیٰ سامنے ہے, اس نے دیدار کیا, اس کے پاس عرفان ہے. اب جب آپ یہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ میں چاہے دنیا کے سمبلز آف ڈیزائربلٹی جو ہیں وہ میرے پاس اتنے نہیں ہیں, بٹ میرا رب کہتا ہے کہ تم میرا نور ہو, آل آف اے سڈن آپ کے اندر ایک ڈگنیٹی آتی ہے, آپ کے اندر ایک گریس آ جاتی ہے, آپ کے اندر ایک بہت بڑا اخلاق آ جاتا ہے کہ آئی ریپریزینٹ اللہ تعالیٰ اینڈ ریپریزینٹ ناٹ ٹو جسٹ دا پیپل. پوری کائنات کے سامنے میں اپنے رب کی خلیفہ ہوں. آئی ایم ریپریزینٹنگ اللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں دنیا میں سوچتی ہوں بعض دفعہ کہ اگر میں اپنے دوستوں میں ہوں تو آئی کین بی اے وائلڈ پرسن, آئی کین بی اے جاہل پرسن, آئی کین بی انسیولائزڈ. دوستوں میں جس طرح انسان ہوتا ہے بعض دفعہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے, اپنا مقام بھول جاتا ہے. بعض دفعہ یو آر ہیونگ فن اینڈ یو کین بی دس ویری بدتمیز سا انسان ہے جو. لیکن جب آپ کبھی کسی ایسی محفل میں جائیں, یا میں کسی ایسی محفل میں جاؤں جب مجھے پتہ ہے بابا کو لوگ جانتے ہیں, امی کو لوگ جانتے ہیں, میرے خاندان کو لوگ جانتے ہیں, honest to God my behavior is very different. all of a sudden میرے اوپر یہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ یہاں پہ I'm not فاطمہ. ان کو فاطمہ کا نہیں پتا, ان کو یہ پتا ہے کہ یہ ایکس وائی زی کی بیٹی ہے, یہ ایکس وائی زی خاندان سے آئی ہے. اس وقت آئی ایم ریپریزینٹنگ مائی فادر, مائی مدر, مائی خاندان. اب اگر میرے دل میں میرے خاندان کی اور میرے ماں باپ کی عزت ہے, میرے لیے وہ ایک مان ہے, میں اس ورتھ کو پہچانتی ہوں, میرے لیے وہ امپورٹنٹ ہے, آئی ول بی ایٹ مائی بیسٹ بیہیویئر. ناٹ بیکاز لوگ فاطمہ کی تعریف کریں یا لوگ فاطمہ کو دیکھ رہے ہیں, بیکاز دے آر لوکنگ ایٹ سم پیپل that I just love beyond my own self. کوئی مجھے برا کہہ دے مجھے اتنا برا نہیں لگے, کوئی میرے اماں ابا پہ بات نہ کرے. اور اس کو ہی آپ میگنیفائی کر لیں, یہ تو چھوٹی سی دنیاوی ریالٹی ہے, اس کو آپ میگنیفائی کر لیں. میں اپنے رب کا نور ہوں, میں بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام بیٹی ہوں, یہ میرا فخر ہے, میری اس دنیا میں مان ہی ہے. میں اللہ کے عبداللہ ہوں, میں بابا رسول اللہ علیہ وسلم کی غلام بیٹی ہوں, میں قرآن کی امتی ہوں. اس سے ان تین کے علاوہ دیر از نو آئیڈینٹی فار می, اینڈ ایوری ٹائم آئی ریمبر دس. تو آپ بدلہ لے سکتے ہیں اور آپ کہتے ہیں آئی ایم ریپریزینٹنگ بابا رسول اللہ علیہ وسلم, اور بابا رسول اللہ علیہ وسلم نے تو دیٹس وین یو آئیڈینٹیفائی بابا رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. مجھے ڈیڈی, میں ایک دفعہ سیرت کی کتاب پڑھی تھی, انہوں نے میرے ہاتھ میں دیکھا ہے, انہوں نے مجھے بٹھایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سیرت پڑھ رہے ہو, اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ واقعات پڑھ کے گزر جاؤ. جب بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے بیٹھو تو یہ سمجھو کہ ہاتھ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں, اور مکہ میں اگر وہ چل پھر رہے ہیں تو تم ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہو. مدینہ شریف کی گلیوں میں ان کے پیچھے پیچھے چلو, جہاں پہ وہ مسکرائے مسکراؤ, جہاں پہ انہیں غم ہوا وہ غم فیل کرو. لیو ہز سنہ اینڈ ہز سیرت. وین یو ریڈ سیرت, اس کو صرف مطلب زبان سے پڑھنا اور کانوں سے صرف سن لیا, دل سے جیو ان کی تکلیف کو, جیو ان کی فکر کو, جیو ان کی خوشی کو. پھر جب تم زندگی میں نکلو تو ہر لمحہ یہ یاد رکھنا کہ تمہارا ہاتھ بابا رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. اور اس سچویشن میں فاطمہ آئی ہے, اس سچویشن میں اگر بابا رسول اللہ علیہ وسلم ہوتے, کیونکہ میں ان کے ساتھ مکہ شریف مدینہ شریف کی گلیوں میں نے ان کے ساتھ طائف کا سفر کیا, میں نے ان کے ساتھ ہجرت کا سفر کیا. obviously مطلب in my not in reality but when I was reading it I was trying to internalize it. تو وہ اگر یہاں ہوتے تو کیا کرتا ہے, and then do that, identify with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. that is جس کو کہتے ہیں نا کہ سیرت کو جینا حقیقی معنوں میں. so the message is
کہ اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں کون ہوں اور میری نسبت کس سے ہے, میں کس کی عبد ہوں, میں کس کی امت ہوں, میں کن کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں, تو آپ دیکھیں آپ کی جو ورتھ ہے, آپ کی جو زندگی کی قیمت ہے وہ کتنی بڑھ جاتی ہے. اب آپ کی زندگی کی قیمت یہ نہیں ہے کہ فاطمہ کے پاس لیپ ٹاپ بھی ہو اور اس برانڈ کا ہو اور لیٹسٹ موبائل بھی ہو, اور فاطمہ صرف ان چیزوں کی محتاج ہے, اور جس دن یہ موبائل دنیا کہتے ابھی فاطمہ نے بڑی محنت کر کے 2-3 مہینے کی تنخواہیں جوڑ کے یہ لیپ ٹاپ اور یہ موبائل خریدا, اور جیسے ہی خریدا, آج کل تو ٹیکنالوجی ہفتوں میں چینج ہو جاتی ہے اور اپ گریڈ ہو جاتی ہے اور آبسلیٹ ہو جاتی ہیں پرانی چیزیں. تو اب بھی میں نے 3-4 مہینے سلیو اوے کر کے اس دنیا کے پیچھے وہ سمبلز خریدے ہی, تو فاطمہ پھر سے زیرو ہو گئی. ایک لمحے کی خوشی بھی نہیں ہوئی, کیونکہ جیسے وہ چیزیں ہاتھ میں ارد گرد دنیا کو دیکھا, تو دنیا تو آئی فون 2000 پہ پہنچ گیا اور میرے ہاتھ میں بھی صرف مشکل سے 6واں آیا. اینڈ انسان غلام بن جاتا ہے ان چیزوں کا. اور دوسری طرف وہ لوگ, دیکھیں ساری بات یہ ہے اللہ کے رنگ میں رنگ جانے میں. روزہ رمضان شریف کے ان کی ہم نے حکمتیں پڑھی تھی, سبحان اللہ. اور یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آزمائشوں میں اپنے رب سے جڑ جاؤ, یہ آزمائشیں بھی انسان پہ کیوں آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم پہ یہ آزمائشیں کیوں لاتا ہوں, تاکہ اس دنیا کا ہاتھ سے نکل جانے کا جو غم ہے نا, جان کا, مال کا, جو بھی چیز دنیا میں انسان لوز کر سکتا ہے, یہ غم تمہارے دل سے چلا جائے. میں چاہتا ہوں تمہارے اندر کون سی صفت آئے؟ اللہ صمد ہے, بے نیاز ہے. اللہ اپنے بندے کو ایز اے عبد, انسان نعوذ باللہ خالق نہیں بن سکتا, اللہ نہیں بن سکتا, اللہ کے عبد ہوتے ہوئے عبداللہ دنیا سے بے نیاز ہو جائے. وہ دنیا میں پھرے, وہ دنیا کو انجوائے کرے, اچھے سے اچھا کھانا کھائے, اچھے سے اچھے کپڑے پہنے, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت انجوائے کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکریج کیا, بولے کہا یہ ناشکری ہے کہ اللہ نے تمہیں مال دیا اور تم جو ہو وہ برے حلیے میں پھرو, یہ اپنے آپ کو تنگی میں ڈالو. تمہارے اپنے نفس کا بھی تم پہ حق ہے, اس مال پہ حق ہے, تمہارے گھر والوں کا بھی اور باقیوں کا بھی. اور یہ آیت میں بھی ہم آگے یہی پڑھیں گے کہ سب کا حق ہے اس میں, اور سب پہ اپنے آپ پہ بھی خرچ کرو, لیکن اس مال کو اپنی آئیڈینٹی نہیں بنانا. اسلام has no problem with us acquiring material, لیکن ہمارا قبلہ اور کعبہ اور معیار یہ دولت بن جائے, اس کے اسلام خلاف ہے, کیونکہ انسان اپنے شر سے گر جاتا ہے, اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے. اسی لیے جو دعا ہے جو بابا مولا علی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, رب آرنی حقیقت الاشیاء کما ہے, یا اللہ میرے آگے چیزوں کی حقیقت کھول دے کہ یہ صرف دنیا ہے اور میں کیا ہوں, میں ان چیزوں کی غلام نہ بن جاؤں, میں لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤں. یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسألونک ماذا ینفقون, پوچھتے ہیں ہم آپ سے کیا خرچ کریں, قل ما انفقتم من خیر, تم جو بھی خیر میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو. کیا ریالٹی ہے؟ Things do not define you. Things do not validate your worth. Your worth and your value, آپ کی قیمت چیزوں سے نہیں ہے. یہ سمجھایا جائے, جب ہم چیزیں دیتے ہیں نا, دیکھیں کسان ہے, مٹھی میں اس نے بیج پکڑے ہوئے, بیج سے اس کو بڑی محبت ہے, یہی تو اس کی کل کمائی ہے. اب وہ بیج لے کے بیٹھا اور سوچ رہا ہو کہ میں ان کو کیسے پھینک دوں زمین پہ, ان کو میں مٹی میں کیسے ملاؤں, سوچ سکتا. جتنی دیر وہ اپنی مٹھی میں ان کو رکھے گا, اس کی فیلڈز بیرن رہیں گی, بنجر رہیں گی, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دوسری طرف وہ مٹھی کھولتا ہے, اللہ پہ توکل کرتا ہے, بسم اللہ کر کے زمین کی اس مٹی میں ان بیجوں کو پھینک دیتا ہے. پھر رب کی رحمتیں آتی ہیں, بارشیں ہوتی ہیں, اللہ کی طرف سے اس بیج میں اللہ برکت ڈالتا ہے. اور کیا ہوتا ہے, وہ بیج سے ایک ہرا بھرا کھیت نکل آتا ہے, اور اللہ کی نعمتیں بڑھتی ہیں. کیوں بڑھتی ہیں؟ کیونکہ اس نے نفع تک کیا نا, اس نے خرچ کیا, انفاق کیا. اسی طرح آپ دیکھیں پانی ہے, آپ اس کو ایک جگہ پہ جمع کر لیں اور کسی کو نہ لینے دیں, تو کیا ہوگا؟ پانی وہ جو آپ نے ایک جگہ پہ پونڈ سا بنایا جس میں سے نہ کوئی پیتا ہے نہ کچھ, نہ اس میں کہیں سے پانی آتا ہے, نہ اس میں سے کہیں سے جائے گا, تو پیچھے سے مزید آئے گا. آپ نے اس کو وہاں پہ قید کر لیا, کوئی وہاں سے لے نہیں سکتا. تھوڑے دنوں کے بعد چھپڑ بن جائے گا, اس کے اندر سے بو آئے گی, اس کا پانی ان ہائیجینک ہو جائے گا. اسٹیگننٹ واٹر از سم تھنگ یو ڈونٹ ڈرنک.
آپ اسی پانی جو آپ نے جمع کیا اس میں سے نہریں نکالیں تو کیا ہوگا؟ وہ کتنے ہی کھیتوں کو ہرا بھرا کرتی ہوئی جائیں گی اور برکتیں پھیلیں گی. جو برکت ہے یہ اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک میں جیسا کہتے ہیں تبارک الذی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری ذات ہے، یہ جو برکت ہے یہ میری صفت ہے. اور برکہ کیا ہے؟ اس میں برکہ فی الخیر زیادہ کے معنی بھی ہیں کہ ایک چھوٹی سی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ ایسا پوٹینشیل پیدا کر دیں کہ وہ ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ بڑھ جائیں. اور برکہ میں بقا بھی ہے، اس میں اسٹیبلٹی ہے، ایور لاسٹنگ ہے. دیکھیں ورنہ اگر ایک سسٹم ہے وہ جیسے جیسے بڑھنا شروع کرے، ایک بزنس وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے انسٹیبل ہوتا جاتا ہے نا، کیونکہ اب اس کے اوپر ہر جگہ پہ مالک نظر تو نہیں رکھ سکتا، اس کو مینیجرز کی ضرورت پڑے گی، اس کو لوگوں پہ ٹرسٹ کرنی، تو ایک طرح سے انسیکیورٹی آنا شروع ہوتی ہے. بٹ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز میں برکت ڈال دیں تو پھر وہ جتنی زیادہ پھیلتی ہے اتنی زیادہ اسٹیبل ہوتی جاتی ہے. سبحان اللہ. سو اللہ تعالیٰ جب کوئی دیتا ہے، جب کوئی انفاق کرتا ہے، اور نافقہ کا کیا مطلب ہے؟ نافقہ میں دو مطلب آتے ہیں. ایک بہت سی چیزوں میں سے تھوڑی سی چیزیں الگ کرنا، یہ بھی نافقہ ہے. ایک بڑی چیز کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کرنا. اور نافقہ ٹنل کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، غار کے لیے نہیں یوز ہوتا، ٹنل کے لیے. ٹنل کے ورڈ سے ہمارے دماغ میں کیا پکچر آتی ہے؟ ایک ایسی سرنگ یا ایک ایسی اوپننگ کسی پہاڑ میں جس کی دوسری سائڈ پہ بھی اوپننگ ہو. جب کوئی ورڈ ٹنل بولے گا تو آپ کو پتہ ہے اس کا دوسرا سائڈ کوئی ہے، چاہے مجھے نظر نہیں آ رہا بٹ ہے. اسی لیے اس کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں کہ آپ دنیا میں دے دیتے ہیں. وہ ایک ٹنل میں چلا گیا، اس ٹنل کا دوسرا سرا آخرت پہ ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن آپ کو پورا یقین ہے کیونکہ یہ ٹنل ہے. اور ٹنل ہمیشہ ایک گاڑی یہاں سے انٹری، مجھے پتا مجھے نظر نہیں آ رہی بٹ میرے ایمان ہے کہ کیونکہ دس از اے ٹنل، اٹس ناٹ اے غار، تو اس سے کہیں نہ کہیں کھلنا مجھے نظر نہیں آ رہی بٹ کہیں وہ باہر نکل گئی ہوگی روشنیوں میں. سو دس از دا میننگ. تو اللہ تعالیٰ یہ دو میننگز ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ جو لوگ بانٹتے ہیں، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اس میں اللہ برکت ڈالتا ہے. ایک بیج میں سے درخت نکل آتا ہے، ایک زائگوٹ ایمبریو میں سے ایک چلتا پھرتا بولتا سانس لیتا انسان نکل آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس وجود میں برکت ڈالتے ہیں تو اس کے مسلز، اس کی نروز، اس کے آرگنز میں زندگی آتی ہے اور ہم کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بارش میں اگر برکت ڈال دیں تو مردہ زمین بھی زندہ ہو جاتی ہے. اور اگر اللہ برکت نکال لے کہیں سے تو آپ دیکھیں جتنی مرضی بارشیں ہو، ریگستان ہی رہتا ہے. ہر چیز میں کائنات کی اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہوئی ہے اور وہ برکت خیر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اینڈ دس از واٹ اللہ تعالیٰ وانٹس. ہمارے بڑے تھے، میں اپنے دونوں ننیہال ددیال دونوں سائڈوں پہ دیکھوں تو کیونکہ ہمارا گاؤں سے تعلق ہے تو میں نے اپنے ننیہال میں بھی اپنی نانی کو بھی یہ دیکھا اور دادی کو بھی یہ دیکھا کہ ہمارے جو ڈیرے تھے وہاں صبح شام کھانا ایکسٹرا جایا کرتا تھا. مطلب اب تو ہمارا زمانہ آ گیا تو ہم ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہیں، پر میں نے امی جی کو دونوں کو یہ دیکھا کہ صبح شام سب سے پہلے گھر میں جو بھی کھانا بنا اس میں سے پہلے ڈیرے کے لیے کھانا جاتا تھا اور پہلے لڑکا باہر بھیجا جاتا تھا. کوئی مسافر آیا، کوئی مسافر نہیں ہے تو کسی کھیتوں میں سے کسی کو لے آتے تھے. دسترخوان پہ مہمان بٹھائے جاتے تھے، مسافروں کو کھانا کھلایا جاتا تھا اور اس کی لاجک یہ تھی کہ رزق میں برکت ہوتی ہے. اماں جی اللہ بخشے ہمارے گھر آتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ رزق میں برکت ہوتی ہے. جو گھر میں اتنا سالن بنتا ہے تو بجائے فریج میں رکھو، جیسے ہی کھانا بنے عزت سے ایک پلیٹ بنا کے نیبرز میں بھیج دو. ٹھیک ہے وہ اپنے گھر میں بہت کچھ کھاتے ہوں گے لیکن لوگوں کو اپنے دسترخوان پہ بٹھاؤ، برکت ہوتی ہے. سبحان اللہ. اسی طرح آپ دیکھیں دینے میں کتنی برکت ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو مال جمع کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس مال کے جمع کرنے میں عزت ہے، شہرت ہے، اسٹیٹس ہے. اور یہ کتنی جھوٹی ایک بات ہے کہ ہمارے سامنے اسی دنیا میں ہماری آنکھوں کے سامنے، بہت دور کی بات نہیں ہے، ایدی صاحب کی اگزامپل ہے. اللہ تعالیٰ نے پیسہ نہیں تھا، میں نے ان کی آٹو بایوگرافی پڑھی اور آپ اٹس اے بیوٹیفل بک، آپ کو بھی پڑھنی چاہیے. اور اس میں ایدی صاحب لکھتے ہیں کہ جب میں مائیگریٹ کر کے پاکستان آیا اینڈ آل ہز فیملی واز لاسٹ اینڈ ہی واز ان کراچی اینڈ ہی سیڈ کہ میں
مختلف جگہوں پہ لنگر لگتے تھے، میں بھی ایک لنگر پہ بیٹھا کھا رہا تھا، تو ایک دم ریڈیو پہ قائد اعظم کا خطاب آیا، اور قائد اعظم نے فرمایا کہ آپ کوئی بھی ہیں، کسی بھی مقام میں ہیں، سوسائٹی میں آپ کسی بھی لیول پہ اپنے آپ کو پاتے ہیں، اس ملک کو یہ ایک نئی مملکت ہے، اس کے بہت سے چیلنجز ہیں، اس اللہ کی اس بستی کو چلانے کے لیے اپنا اپنا پارٹ پلے کریں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، پاکستان کی خدمت کریں، ہم نے اس ملک کو بنانا ہے، اس پہ بوجھ نہیں بننا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ہاتھ میں نوالا تھا لنگر کا، جو مجھے کسی نے فی سبیل اللہ دیا، میں نے وہ نوالا واپس رکھ دیا کہ یہ تو مجھ پہ حرام ہو گیا، میں نے آج کے پورے دن میں اس مملکت کے لیے، میں تو اس پہ بوجھ ہوں، آلریڈی اس پہ اتنے بوجھ ہیں، اور میں آ کے ایک نکما انسان مزید بوجھ بن گیا۔ سو ہی سیز کہ میں نے، اب دیکھیں کتنی بڑی آزمائش ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہے پاس، فٹ پاتھ پہ ایک بندہ سوتا ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں کوئی ہنر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے، فیملی نہیں ہے، آزمائشیں ہیں، لیکن یہ آزمائشیں ان کو تھکانے کے لیے نہیں آئیں، ان کے اندر وہ جو حکمتیں ہیں، اللہ کا نور تو ہے نا ان میں، دنیا کی ڈگری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ معرفت ان کو عطا کی ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، انہوں نے اپنے اندر وہ جو خودی ہے اس کو ٹٹولا، اینڈ ہی سیڈ کہ میں نے سڑکوں پر چل کے دیکھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اینڈ میں نے یہ بات نوٹ کی آنکھیں کھول کے، جب میں نے لوگوں کو آبزرو کیا کہ اس ملک کی جو اصل میں لوگ خدمت کر رہے ہیں نا، ان کی میں اس طرح خدمت کر سکتا ہوں، میں ملک کی تو نہیں کر سکتا لیکن ان کی کر سکتا ہوں جو اس ملک کو سرو کریں، کہ کراچی شہر میں ہر جگہ پہ یہ مردار جانور سڑکوں پہ پڑے ہوتے ہیں اور ان سے تعفن پھیلتا ہے، اور یہ لوگ جو اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں یہ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو یہ سیٹ کہ میں گیا اور ایک کباڑ، مطلب جگہ پہ جہاں پہ سارا کباڑ پڑا ہوا تھا، وہاں سے میں نے پہیے پھٹے اکٹھے کیے، میں نے ایک ٹرالی سی بنائی اور میں لا کے پورا دن میں کراچی کی سڑکوں پہ خاموشی سے مردار گدھے اور ڈاگز اینڈ کیٹس اینڈ وٹ ایور جو مردار چیز ہوتی تھی اس کو میں لیتا تھا اور شہر سے باہر پھینک کے آتا تھا، اور پھر میں آ کے شام کو کسی لنگر پہ بیٹھتا تھا کہ ہاں آج کی روٹی حلال ہو گئی۔ جسٹ امیجن، دے رہا ہے ایک بندہ، اس کے ہاتھ میں دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے، کتنی بڑی سروس ہے۔ دیٹس ہاؤ ایدی صاحب اسٹارٹیڈ۔ اور پھر وہ صرف اس دنیا، اس ہمارے ملک سے مردار نہیں اٹھا رہے تھے، پھر وہ اس ہمارے ہی سوسائٹی میں وہ اس طبقے کی خدمت پر لگ گئے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان کے اوپر سب سے بڑے فرائض میں سے فرائض ہے، بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کرنا۔ اور اللہ نے اس بندے کو جس کے ہاتھ میں کوئی مال نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عزت دی، وہ برکت دی۔ پاکستان میں آپ دیکھیں جو دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینسز کا نیٹ ورک ایدی صاحب کا ایمبولینس کا نیٹ ورک ہے، اور اللہ نے عزت اور شہرت اور برکت کیسی دی کہ جس بندے کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، عزت ایسی تھی کہ اگر کبھی کسی چیز کے لیے پیسے جمع کرنے ہوتے تھے، یہ ایگزامپل ہیں جو لوگ آج بھی کوٹ کرتے ہیں کہ ایدی صاحب اگر جا کے نیشنل بینک، بی بینک کے باہر بیٹھ جاتے تھے نا کسی کار خیر کے لیے پیسہ جمع کرنے کے لیے، تو دنوں میں نہیں گھنٹوں میں کروڑوں روپیہ لوگ ان کی گود میں رکھ جاتے تھے۔ یہ اس بندے کی ورتھ اور ویلیو تھی۔ اور سائڈ پہ پرائم منسٹرز اور گاڈ نوز کون کون چاہے پیسے مانگتا رہے، ہر کوئی کہتا تھا چور ہے، معاشرے کے سب سے امیر لوگ ہیں چور ہیں۔ اور آپ کو یہ واقعہ بھی میں سنا رہی ہوں، میرے دماغ میں فرعون اور اس کے مالاؤ چل رہے ہیں، اور وہ تمام قومیں جن کے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے نبی گئے تو وہ ظالم تو جس کی طرف وہ گئے تھے وہ تو اپنی جگہ، اس کے جو مالاؤ تھے، وہ جو اس کے تکبر کرنے والے، وہ جو ہاتھوں کو بند، مٹھی بند کر کے نفس کی پوجا کرنے والے، اس دنیا پہ مرنے والے جو اس کے سردار تھے، وہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے تکذیب کی، اور وہی ہیں جو سب سے پہلے جہنموں میں ڈالے جائیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں روتھ فاؤ ہیں، جرمن لیڈی ہیں، فزیشین نن تھی جو کراچی میں لیپریسی کے خلاف پاکستانیوں کی خدمت کی تھی، جرمن لیڈی، آج بھی یاد ہیں دلوں میں، کیا مقام ہے، دینے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے معاشرے چلتے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے ایک ٹاک میں یہ بات کی تھی کہ مختار مسعود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، مختار مسعود، کہ سوسائٹی کے اندر 3 اگر لوگ فوت ہو جائیں تو معاشرے فوت ہو جاتا ہے، اہل جمال،
اہل شہادت، اہل احسان، اور یہ تینوں دینے والے ہیں. یہ اپنی ذات کے لیے کام نہیں کرتے، یہ تینوں دینے والے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انفقتم من خیر، تم جو بھی خیر میں سے خرچ کرو گے اللہ جانتا ہے. اور وہ صرف جانتا نہیں ہے، وہ اللہ ہے جس کے پاس برکت ہے وہ برکت دیتا ہے. وہ اللہ ہے جس کے پاس عزت ہے وہ عزت دیتا ہے. وہ اللہ ہے جس کے پاس مقام ہے وہ مقام دیتا ہے. وہ حی القیوم ہے، وہ تمہیں قیام دے گا. وہ تمہاری زندگی کو حقیقی معنوں میں حیات دے گا. ورنہ تو یہاں پہ کہت و رجال ہے، ایک طرح سے ڈیڈ باڈیز ہیں جو چل پھر رہی ہیں، حشرات الارض ہیں. تو بانٹنے والا یہ جو حکمت ہے انفاق کی، انشاءاللہ ان the next talk we will continue with this and we will see in قرآن پاک کہ کس، اور اسی آیت کو ہم کمپلیٹ بھی کریں گے انشاءاللہ، کہ کس کس مقام پہ خرچ کرنا ہم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اور جو نہیں خرچ کرتا اس کی کیا مثال ہے جو قرآن پاک میں دی گئی، اور اس کی کیا مزید حکمت ہے. جزاکم اللہ خیر. صدق اللہ العظیم. یا اللہ میاں قرآن پاک کو پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے کوئی غلطی کوتاہی لرزش ہوئی ہو، کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو اپنے شان کریم کے شایان شان بخش دیں، معاف کر دیں، اس کی اصلاح کر دیں، اور ہمیں کما حق کا ہو اپنا حب ایکچولائز انٹرنلائز کرنے کا ہمیں کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کما حق کا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، تاکہ ہم آپ کی چاہتوں جیسے بن سکیں، ہم بابا رسول کی دعاؤں جیسے بن سکیں. آمین.